Dr. Niyaz Mirza, willy-nilly, it turns out to be a political question in the end. When we start talking about economy, at the bottom of it, or on the left and right of it, are the political questions, because यहाँ तो decision making का असल crisis है. There is no other crisis but of decision making. तो अब आप इस पे अपना दीजिए. Let's have a quick comment and before we go. जी, मैं ये इस पे चाइना वर्सेस यूएसए पे थोड़ी सी बात कर लूं. इन दोनों में फर्क ये है कि यूएसए जो है वो जिनके साथ अच्छा है बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और जिनके साथ बुरा होता है बहुत ही ज्यादा बुरा होता है. अब आप उसका देख लें, यूरोप को मार्शल प्लान ग्रांट्स पे देख के उन्होंने खड़ा कर दिया. साउथ कोरिया, ईस्ट एशियन कंट्रीज थी, उन्हें अपनी मार्केट्स खोल के दे दी. इजराइल पे जो वो मेहरबानियां करता है, फिर ये गल्फ में जो शेख्स बैठे हुए उनके साथ बहुत अच्छा है. और जिनके साथ बुरा होता है, वियतनाम हो गए, इराक हो गए, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गई, कुछ हम भी उसी कतार में आते हैं, उनके साथ बहुत बुरा होता है. चाइना का यह है कि ना वो किसी के साथ बहुत अच्छा होता है, ना किसी के साथ वो बहुत बुरा होता है. अब आप ये देख लें, कितने सारे ममालिक को जो है ना अमेरिका ने लिटरली बनवा दिया. जाहिर है उनकी भी मेहनत शामिल थी, मगर बेतहाशा उनको सपोर्ट दी. इस किस्म की सपोर्ट जो है चाइना ने आज तक किसी मुल्क को नहीं दी है. हम उसके क्लोज तरीन फ्रेंड है. वो अगर हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है तो पाकिस्तान भी ऑल वेदर फ्रेंड है. बाकी जितने नेबर में कंट्रीज हैं तकरीबन सबसे चाइना की कुछ ना कुछ छोटी मोटी चल रही है. इंडोनेशिया से, वियतनाम से, मलेशिया से, इंडिया से, इवन वियतनाम से भी कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है कि बहुत क्लोज हो. मगर पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है, मगर पाकिस्तान के साथ भी वो इतना साथ खींच के रखता है कि जी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है 20 साल पहले, तो उसका भी फायदा जो है अब तक सिर्फ चाइना को हो रहा है. हमारा ह्यूज ट्रेड डेफिसिट है. इस कदर वहां पे इनफॉर्मल ट्रेड बैरियर्स हैं चाइना में कि वहां पे घुसना ही मुश्किल होता है. तो ये जो मसाइल है ना, तो ये मुल्कों पे डिपेंड करना ना. अमेरिका से आप दोबारा वो रिलेशनशिप कर सकते हैं, अमेरिका से तो वो क्लियर एक जवाब है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमाज, मैडम गाना था. तो अब ये मुल्कों को आप छोड़ें. आप बांग्लादेश ने, इंडिया ने मुल्कों पे, बड़े मुल्कों पे डिपेंड करके तरक्की नहीं की. उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे फोकस करके और अपना इंटरनल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद फिर आप देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट. मुल्कों पे आप डिपेंडेंट करना छोड़ दें, पॉलिसीज अपनी बनाएं, मगर इसके लिए आपको एक ढंग की ब्यूरोक्रेसी और एक पॉलिटिकल क्लास चाहिए होगी जो इस तरह सोच सके, जो एक नई जो है ना इकोनॉमी के बारे में इन्विजन कर सके. अब जो हमारे सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट्स, इनका तो फायदा इसी इकोनॉमी से है ना, जो ये घिसी पिटी इकोनॉमी है. अगर नई इकोनॉमी आ जाए तो इनका तो सर्वाइवल ही नहीं हो सकता. तो एक किस्म का सोशल रेवोल्यूशन भी आ जाए. डॉक्टर आप क्या फरमा रहे हैं? मैं बिल्कुल, मैंने एक जगह एक एकेडमिक मीटिंग में एक गलती कर ली. मैंने वहाँ कोई डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने कहा जी पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज तो अब वो इट्स अ मैटर ऑफ द पास्ट. मुझे नहीं पता था वहाँ पे कुछ लोगों का रोजगार उस सब्जेक्ट के साथ है. So it turns out to be very different in a situation like that. Dr. Aima, ये situation है टेक एंड टैरिफ वॉर. डॉक्टर सलमान शाह साहब ने अभी इशारा किया. इसको आगे ले जाने के लिए what would you do? The first two things in Islamabad, quickly if you can come up with it. It's a push button question, but let's try it. I think tech mein to we have a huge amount of youth who are very classified, very entrepreneurial. I think they should provide these opportunities, and I think there's a huge market in East African and Western African countries, so we can obviously export our tech programming, softwares, etc. Given that these youth are provided with the opportunity where they can sit together, work together, and form SOEs with these countries, so wo ek market hai, talent bhi hai. Just bridging the gap is the important thing. और टैरिफ, आई डोंट थिंक वी फॉल इन द टैरिफ गेम एज ऑफ येट. हम अपने टेक को ठीक कर लें, हम टेक एक्सपोर्ट्स बढ़ा लें, आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ा लें, व्हिच वी कैन, आई थिंक वी विल बी इन अ सेफर प्लेस. डॉक्टर सलमान शाह साहब, आई थिंक इसमें जो है ना टेक में इट इज नॉट ओनली प्रोग्रामिंग. डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है आपके लिए. जी जी, डीपली पॉलिटिकल क्वेश्चन एक्चुअली. जो आप बातें इतना एक साल हो गया आपसे गुफ्तगू होते हुए फ्रॉम टाइम टू टाइम,
جو آپ تجاویز دیتے آئے ہیں اور آج بھی آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے یہ جو کرنٹ پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر تو یہ سب کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. سو اور ڈاکٹر آئمہ، ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ ایسے حضرات الیکشن لڑکے بھی نہیں آ سکتے. تو آپ لوگوں کو اگر ان دی علم آف افیئرس کرنا ہو تو پھر اس کے لیے تو ہمیں ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں پبلک سپورٹ چاہیے. اب ہمارے پاس جو اس وقت گورنمنٹ ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ یو لائک اٹ اور ناٹ دے آر الیکٹڈ ممبرز ان دی اسمبلی بٹ سونس پبلک سپورٹ، ان کے پاس پبلک سپورٹ نہیں. سو ایف اے ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ از پرفارمنگ ویل اور ان کے پاس پبلک سپورٹ آ جائے بیکاز آف دیئر پرفارمنس، تو یو تھنک دیٹ ول بی اے گڈ بیٹر کمبینیشن، اور اس میں آپ کا ماڈل ورک کر سکتا ہے جو آپ ساری تجاویز دیں. نہیں، I think a democratic model can also do the trick. دنیا میں ڈیموکریسی has also delivered. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کنٹرول کریں ٹیکنوکریٹک طریقوں سے. آپ کی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ٹیکنوکریٹس آ سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ یہ ایک ریڈ ہیرنگ ہے کہ جی صرف کوئی ڈکٹیٹوریل رجیمز میں ہی آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. آئی تھنک وہ ایرا ختم ہو گیا. اس وقت جو ایرا ہے اس وقت وداؤٹ دی بیکنگ آف دا پیپل یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. سو آئی تھنک کہ بیسک جو ماڈل ہے نا وہ آپ نے تھوڑا سا سیپریٹ کرنا ہے کہ جیو پالیٹکس جو ہے اور جیو اکنامکس میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے irrespective of whether you have a technocratic government or a democratic system or whatever. جو اس وقت اکنامک فورسز ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ ویتنام میں بھی دیکھیں اس وقت اس کی جو ترقی ہو رہی ہے اس میں بہت بڑا حصہ چائنا کا ہے، چائنیز انویسٹمنٹ کا ہے. اور چائنیز انویسٹمنٹ جو ہے وہ ویتنام میں اس لیے جا رہی ہے کیونکہ چائنا میں جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ ویتنام سے زیادہ ہے. سو اگر آپ اس وقت دیکھیں تو ہمیں اگر چائنا ویتنام میں انویسٹ کر سکتا ہے تو وہ پاکستان میں کیوں نہیں کر رہا؟ پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس کے لیے زیادہ ہے کمپیئر ٹو ویتنام. سو وی ہیو ٹو لک ایٹ آور اون سسٹم ٹو سی کہ وائی از چائنا ناٹ انویسٹنگ ان دوز انڈسٹریز جس میں واپس چائنا میں پروڈکٹ جاتا ہے یا گلوبلی کہیں جاتا ہے. اور جب ٹیرفس لگے ہیں چائنا پہ تو وہاں پہ بہت سی انڈسٹری جو ہے وہ شفٹ کرے گی ٹو ادر پلیسز ٹو اسکیپ دوز ٹیرفس. تو وائی آرنٹ دے لوکنگ ایٹ پاکستان؟ وہ پاکستان میں اس لیے نہیں آ رہے کہ پاکستان کی جو سیٹ اپ ہے اٹ ڈزنٹ وانٹ اٹ. وہ اس سے وہ ایک قسم کا امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئیں ہم آپ کے پاس جائیں گے. سو اب کوشچن یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے ریکوڈیک جو ہے وہ ہم نے بیرک گولڈ کو دیا ہے کہ اس کو ڈیولپ کرے. اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ وہ بہت اچھے طریقے سے کریں گے. اینڈ اٹ ول بی اے ویری گڈ تھنگ کیونکہ شاید آپ ہی کے پروگرام میں وہ آئے ہوئے تھے ان کے سی ای او، اینڈ ہی ہیڈ پلانس کہ وہ کیسے لوکل لوگوں کو اس میں انوالو کریں گے، امپلائمنٹ جنریشن بھی ہوگی، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ایٹسٹرا، تو ایک منرل بیس بنے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چائنا کی بھی یہ انویسٹمنٹ ان دا منرلز، اسپیشل منرلز جو ہیں ریئر ارتھ منرلز ایٹسٹرا ایٹسٹرا، یہ ہمیں امریکہ کی انتظار نہیں کرنی چاہیے کہ وہ آ کے یہاں سے نکالیں گے. ہمیں اس کا اپنا پلان بنانا چاہیے جس کو ہم چائنا کے ساتھ لنک کر کے وی کین ایزلی ڈو اٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ چائنا یہاں پہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت ہماری نیبرہڈ میں اف یو لک ایٹ کنٹریز لائک ازبیکستان اینڈ سینٹرل ایشیا کی قزاقستان ایٹسٹرا اینڈ ایون افغانستان، وہاں بے شمار چائنا کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اربوں ڈالر میں ہو رہی ہے. ٹوٹل ان کا انفراسٹرکچر وہ اپ گریڈ کر رہے ہیں.
اور ازبیکستان جو کہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اس کو انہوں نے یورپ سے جوڑ دیا. سو آئی تھنک کہ ہم ایک قسم کے خوف میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے چین کے ساتھ کچھ زیادہ آگے گئے تو امریکہ ہمیں کچھ کر دے گا. So there is a lot of confusion in this respect. اور وہ میرے نظر میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اٹ از اے نیچرل ایڈوانٹیج آف پاکستان کہ وی ہیپن ٹو بی اے نیبر آف چائنا. اور چائنا کے ساتھ ہم نے ایک کوریڈور بنایا ہوا ہے. اس کوریڈور کو سیبوٹاج کرنے کے لیے بہت سی ایکسٹرنل فورسز آئی ہوئی ہیں اور ہم نے جگہ دے دی ہے. سو آئی تھنک کہ اب ہمیں وی ہیو ٹو سیکیور دیٹ کوریڈور ان اے وے کہ اٹ از این اکنامک کوریڈور. وہاں پہ انویسٹمنٹس جو ہیں وہاں پہ کرائیں ہم. سب سے بڑی انویسٹمنٹس will have to come from China and from the rest of the world also if we are able to make it into a peaceful corridor. Yes, thank you ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کی شرکت کا، وقت دینے کا. جانے سے پہلے جب یہ خلافت موومنٹ چلی ہندوستان میں، ٹرکی میں جو کیلیفیٹ تھی اس کے لیے، وہ چیز آج تک ترکی نے نہیں بھولی. ہندوستان ڈیوائیڈ ہو گیا، پاکستان بن گیا، بٹ ٹرکس کے دلوں میں پاکستان کی، پاکستانیوں کی محبت موجود ہے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ ملکوں کے درمیان محض انٹرسٹ نہیں ہوتے، رشتے بھی ہوتے. اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ یہ بات جو ہمارے دماغوں میں بٹھائی جا رہی ہے، اٹ از اونلی انٹرسٹ بیسڈ. نیبرز ہوتے ہیں، ڈسٹنٹ ریلیٹیوز ہوتے ہیں. انڈیا کے ساتھ ایک تعلق ہے، شیئرڈ ہسٹری ہے. اس شیئرڈ ہسٹری کی وجہ سے تعلقات کی نوعیت جو ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں. اینیموسٹیز ہوتی ہیں، فرینڈشپس ہوتی ہیں، نیبرہڈس ہوتے ہیں، انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. انٹرسٹ از ناٹ دی اونلی تھنگ. گڈ نائٹ، خدا حافظ. پاکستان زندہ.